فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں. کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں. لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں. کاشانۂ بصیرت. فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سامعین. کاشانۂ بصیرت کا یوٹیوب چینل میں سیمی زوار ہم مل کر جس کتاب کو پڑھ رہے ہیں انتہائی عظیم کتاب جس کا نام ہے کلام امیر المومنین علی علیہ السلام جلد سوم، اور ہم پڑھ رہے ہیں شرح نہج البلاغہ، اور یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ نمبر 17. اور ہم امید کرتے ہیں کہ اس نشست میں ہم 2 خطبات پڑھ لیں گے، خطبہ نمبر 75 اور 76. اس کی تفصیلات جانیں گے کیونکہ یہ بہت زیادہ طویل نہیں ہیں. آئیے سب سے پہلے خطبہ 75 کے بارے میں پڑھتے ہیں. خطبے کی سند کے حوالے سے لکھا ہے کہ راویوں نے اس کلام کے سوائے ان اسناد کے کہ جو نہج البلاغہ میں ذکر ہوئی ہیں اور کوئی سند ذکر نہیں کی ہے، سوائے اس کے کہ مصادر نہج البلاغہ کے مؤلف نے ابن اسیر سے نہایت میں اور تریحی نے مجمع البحرین میں نقل کیا ہے. اس کلام کے کچھ حصے کا قرف قاف رے فے قرف کے عنوان سے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے. حوالہ ہے مصادر نہج البلاغہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 76. یہ ہم نے جان لیا، جو کہ حاشیے میں ہمارے لیے جو معلومات موجود ہوتی ہیں. اب چلتے ہیں آگے. یہ لکھا ہے کہ جب آپ علیہ السلام کو خبر ملی کہ بنی امیہ آپ علیہ السلام پر خون خلیفہ ثالث کا الزام لگا رہے ہیں، تب آپ نے یہ خطبہ بیان کیا. اور اب پہلے ہم پڑھتے ہیں خطبہ ایک نگاہ میں. لکھا ہے امام علیہ السلام نے اس مختصر سے کلام میں غیر منطقی طریقے سے اور ناانصافی سے عیب جوئی کرنے والوں کو نشانہ سخن قرار دیا ہے کہ وہ بیہودہ باتیں کر کے اپنے آپ کو زحمت میں نہ ڈالیں اور اپنی عزت گنوانے کی والی حرکتیں نہ کریں، کیونکہ امام علی مقام علیہ السلام کا ماضی واضح ہے اور آپ کا ہدف ہر لحاظ سے واضح ہے. مولا فرماتے ہیں. اب آئیے خطبے کے الفاظ عربی کے آغاز اور اختتام آپ کو بتاؤں کہ اولم ینہو بنی امیہ یہاں سے شروع ہوا ہے اور ختم ہوا ہے تجازل عبادو. اس میں اب ترجمہ ہم پڑھیں گے انورٹڈ کوما میں کہ کیا بنی امیہ کو میری ذات سے مکمل آگاہی بھی مجھ پر الزام تراشی سے نہیں روک سکی، اور کیا ان جاہلوں کو میرے ماضی کے کارنامے مجھ پر تہمت ترازی اور بدگمانی سے باز نہیں رکھ سکے؟ بلا شبہ خداوند عالم نے تہمت اور بدگمانی سے بچنے کے لیے جو پند و نصائح ارشاد فرمائے ہیں وہ میرے کلام سے کہیں افضل اور اثر انگیز ہیں، مگر انہوں نے ارشادات الہی پر بھی کان نہیں دھرے. میں ان مارقین میم الف رے قاف یہ نون اور بریکٹ میں اس کے بارے میں لکھا ہے کہ دین سے خارج ہونے والے مارقین کا مطلب لکھا ہے کہ میں ان مارقین پر بہرحال حجت تمام کرنے والا اور ان امن کے مخالف عہد شکن اور حقائق اسلام کی تردید کرنے والے افراد کا دشمن ہوں، اور تمام غیر واضح باتوں کو کتاب خدا کی روشنی میں سمجھنا چاہیے، اور بندگان خدا کو ان کی نیتوں کے حساب سے جزا دی جائے گی. یہاں پر یہ مولا کا کلام مکمل ہوا. انورٹڈ کوما کلوز. شرح و تفسیر پڑھنے جا رہے ہیں. ہیڈنگ ہے صلح نہ کرنے والے منحرف دشمن. جانتے ہیں لکھا ہے کہ قتل خلیفہ ثالث جو کہ اس کے بیت المال مسلمین میں حد سے زیادہ ذاتی تصرف اور خلیفہ اور اس کے ساتھیوں کے مسلمانوں پر بے حساب ظلم و ستم کی وجہ سے ہوا، تاریخ اسلام میں بہت تلخ حوادث کا سرچشمہ بن گیا. اور جیسا کہ زیادہ تر لوگ خلیفہ ثالث کو قصوروار سمجھتے تھے مگر موت کا مستحق نہیں جانتے تھے، لہٰذا زیادہ تر لوگ اس کے قتل سے ناخوش ہو گئے، اور اسی بنا پر منحرف سیاسی گروہوں نے اپنے اہداف کے حصول کے لیے اس قتل کو اپنے مخالفین کو کچلنے کے لیے ایک بہانہ بنا لیا، اور یوں خلیفہ ثالث کا قتل سیاسی خلفشار کا ایک بہت بڑا باعث بن گیا. بنی
بنی امیہ اور ان میں بھی سر فہرست امیر شام جو کہ خلیفہ ثالث کے گھر پر حملے کے دوران خاموش رہا اور تماشا دیکھتا رہا، جبکہ مولا علی علیہ السلام خلیفہ ثالث کو اس کے برے اعمال پر سرزنش اور اسے سمجھانے کے ساتھ ساتھ لوگوں کو اس کے قتل سے روک رہے تھے اور دفاع کر رہے تھے، یہاں تک کہ اپنے دونوں شہزادوں امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کو لوگوں کے ہجوم کو روکنے کی غرض سے خلیفہ ثالث کے گھر کے دروازے پر متعین کیا تھا۔ اگلے پیراگراف میں ہے کہ اب جب کہ خلیفہ ثالث قتل ہو گئے، امیر شام خلیفہ ثالث کے خون کا انتقام لینے کھڑا ہو گیا اور اس حرکت کو خلافت کے حصول کا ذریعہ بنا لیا۔ خاص طور پر امیر شام میں جو کہ مدینے سے بہت دور واقع تھا، اپنی مخصوص مکاریوں اور چال بازیوں کے ذریعے لوگوں کو یہ دھوکہ دینے میں کامیاب ہو گیا کہ میں خلیفہ ثالث کا مددگار اور حمایتی ہوں اور علی علیہ السلام کا دامن خلیفہ ثالث کے خون سے آلودہ ہے۔ خلیفہ ثالث کے پیراہن کا واقعہ مشہور ہے کہ امیر شام نے خلیفہ ثالث کے خون آلودہ کرتے یا لباس کو یا اس جیسے کسی پیراہن کو شام کے دروازے پر لٹکا دیا تاکہ اس طرح سے لوگوں کو مولا علی علیہ السلام کے خلاف بھڑکایا جا سکے، اور بہت سے شام کے بوڑھوں کو اس پر ابھارا کہ مسجد میں ممبر کے ارد گرد جمع ہو کر خلیفہ ثالث کی موت پر عزاداری اور گریہ ازاری کریں اور اس طرح سے لوگوں کے جذبات اور احساسات کو مزید ابھارا جا سکے۔ مولا علی علیہ السلام اس تہمت اور اس فریب سے بھرپور جھوٹ کو دفاع کرنے اور مکاریوں اور مصنوعی حرکتوں کے پردے کو ان کے چہروں سے ہٹانے کے لیے مختلف طریقوں سے میدان میں آئے، اور اس بارے میں آپ علیہ السلام نے بہت سے بیانات بھی ارشاد فرمائے کہ جن میں سے ایک مندرجہ ذیل ہے۔ پہلے فرماتے ہیں مولا انورٹڈ کاما میں کہ میرے متعلق سب کچھ جاننے بوجھنے سے بھی بنی امیہ کو مجھ پر افترا پردازیوں سے باز نہیں رکھا، اور نہ میری سبقت ایمانی اور دیرینہ اسلامی خدمات نے ان جاہلوں کو اتہام الف تے ہے الف میم اتہام لگانے سے روکا۔ انورٹڈ کاما یہاں پر کلوز ہو گیا ہے، اور پھر اس کے بعد لکھا ہے کہ یہ اس نقطے کی جانب اشارہ ہے کہ بنی امیہ چاہے جتنے بھی نا انصافی کرنے والے اور حق کو نہ پہچاننے والے ہوں، مگر جو صفات وہ میرے بارے میں جانتے ہیں کہ میں کسی پر کم ترین ظلم بھی نہیں کرتا اور بلا وجہ اپنے ہاتھ کسی کے خون سے آلودہ نہیں کرتا، نیز میرے گزشتہ کارناموں سے بخوبی واقف ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اپنا بھائی کہہ کر خطاب فرمایا اور مجھے اپنی نسبت ایسا جانا جیسی نسبت موسیٰ علیہ السلام سے ہارون علیہ السلام کو تھی، اور ہماری شان میں آیت تطہیر نازل ہوئی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اہم ترین اور پراسرار ترین معاملات کو بھی میرے حوالے کر دیا۔ ان سب باتوں سے آگاہی کے بعد بھی ایسی ناروا تہمتیں اور عیب جوئیاں اور شرافت سے گری ہوئی باتیں مجھ سے منسوب کی جا رہی ہیں۔ نہ میں قتل عثمان میں شریک تھا اور نہ ہی اس جیسے کسی دوسرے کے قتل میں، بلکہ میں نے تو اس کا سب سے زیادہ دفاع اور بیچ بچاؤ کیا ہے، ہر چند کہ میں اسے اکثر معاملات میں قصوروار جانتا تھا مگر اس کے قتل کے حق میں نہ تھا۔ میں نے اسے بہت سمجھایا اور اس کے ان بیجا کاموں کے انجام سے اسے باخبر کرتا رہا، اور جو لوگ اس کے خلاف احتجاج کر رہے تھے انہیں بھی صبر و تحمل اور بردباری اور حتی الامکان معاملات کو سلامتی آمیز انداز اور مذاکرات سے حل کرنے کو کہتا رہا، جبکہ بنی امیہ جو آج اس کے خون کے انتقام کے نعرے لگا رہے ہیں وہ لوگ اس موقع پر خاموش اور تماشبین تھے۔ پھر اس بات کو آگے بڑھاتے ہوئے مزید شدت کے اظہار کے لیے مولا فرماتے ہیں انورٹڈ کاما کہ اور جو اللہ کے کذب و افترا سے متعلق انہیں پند و نصیحت کی ہے وہ میرے کلام سے کہیں زیادہ بلیغ ہے، بے لام یہ غین ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا، اور پھر ہے کہ کیا ان لوگوں نے قرآن میں نہیں پڑھا؟ اور یہاں پر جب یہ کہا گیا ہے تو یہاں پہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 12 کا ترجمہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں کہ اے ایمان لانے والوں، بہت سے گمانوں سے پرہیز کرو کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، اور دوسروں کے کاموں میں تجسس نہ کرو، اور تم میں سے کوئی بھی دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ کیا تم میں سے کسی کو یہ پسند ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟
یقیناً تم سب کو اس بات سے کراہت ہوگی، انورٹڈ کاما کلوز، اور یہاں پہ بریکٹ میں لکھا ہے کہ غیبت کرنا بھی بالکل ایسا ہی ہے۔ پھر لکھا ہے کہ یہ ہم نے پڑھا سورہ حجرات کی آیت 12 کا ترجمہ، پھر لکھا ہے کہ جی ہاں، وہ لوگ چاہے جتنے بھی جاہل، ناانصاف اور حق کو نہ جاننے والے ہوں، کم سے کم انہوں نے ان فضائل کو تو سن ہی رکھا ہوگا کہ جن سے ہر خاص و عام واقف ہے، تو پھر کیوں ان ناروا کاموں سے دستبردار نہیں ہو جاتے؟ کیا ان لوگوں نے خدا کا یہ فرمان گرامی نہیں سنا جو کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 112 ترجمہ، اور جو شخص کوئی خطا یا گناہ کرے پھر اسے کسی بے قصور کے سر تھوپے تو اس نے ایک بڑے افتراء اور صریحی گناہ کو اپنے اوپر لاد لیا۔ یہ ہم انورٹڈ کاما کلوز سورہ نساء آیت نمبر 112۔ پھر مولا علیہ السلام ایک اور نقطے کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں ان مارقین، میم الف ر قاف یہ نون، اس کے بارے میں بریکٹ میں لکھا ہے کہ دین سے خارج ہو جانے والوں کا محاجہ، میم ہے الف، جیم ہے، جیم پہ تشدید بھی ہے اور زبر بھی، محاجہ کرنے والا ہوں اور اپنی مخالفت کو ان پر کھل کر آشکار کرنے والا ہوں، اور میں ان امن دشمن، عہد شکنوں اور حقائق اسلام کی تردید کرنے والوں کا دشمن ہوں۔ اب یہ بات کہ امام علیہ السلام ان سے کہاں جھگڑا اور محاسبہ کریں گے، اس نقطے پر نہج البلاغہ کے مفسرین کی مختلف آراء ہیں۔ بعض حضرات جیسے کہ ابن ابی الحدید اس بات سے روز قیامت کی الہی عدالت مراد لے رہے ہیں، اور اس بات کی دلیل کے طور پر آپ علیہ السلام کی ایک مشہور حدیث کو وہ ذکر کرتے ہیں کہ فرمایا کہ میں وہ پہلا انورٹڈ کاما سٹارٹ، میں وہ پہلا شخص ہوں گا جو بروز قیامت اللہ کی بارگاہ میں حق مانگنے کے لیے کھڑا ہوں گا، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اور پھر لکھا ہے کہ جبکہ اس خطبے کی ظاہری تعبیر ایسے معنی کی طرف ہرگز اشارہ نہیں کر رہی، یا یوں کہیں کہ اس مضمون کے دائرے میں محدود نہیں ہے، بلکہ بظاہر امام علیہ السلام یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ میں ہمیشہ ہی سے عہد شکنوں اور دین الہی میں تردد کرنے والوں اور دین الہی سے خارج ہونے والوں کا مخالف رہا ہوں اور رہوں گا، اور حضرت علی علیہ السلام کی ناقصین جنگ جمل کی آگ بھڑکانے والوں ناقصین اور مارقین نہروان کے خوارج اور قاسطین شام کے غارت گر لشکر سے کی گئی جنگیں اس معنی پر گواہ ہیں۔ دوسری تعبیر کے مطابق مولا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ انورٹڈ کاما کہ میں حق کے مخالفین کا مخالف ہوں، اگر اسے تم عیب سمجھتے ہو تو میری عیب جوئی کرتے رہو، انورٹڈ کاما کلوز۔ اور پھر اس خطبے کے آخری جملوں میں اس بحث کی تکمیل کے لیے ایک اور نقطے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے مولا فرماتے ہیں انورٹڈ کاما کے اور تمام مشتبہ باتوں کو قرآن کی روشنی میں دیکھنا چاہیے اور بندوں کو ان کی نیت کے مطابق پھل ملے گا، انورٹڈ کاما کلوز۔ پھر لکھا ہے نہج البلاغہ کے بہت سے مفسرین اس تعبیر کو سورہ حج کی آیت کی طرف اشارہ سمجھتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے کہ یہ دونوں مومن و کافر دو فریق ہیں، آپس میں اپنے پروردگار کے بارے میں لڑتے ہیں، انورٹڈ کاما یہاں پر کلوز ہو گیا۔ اور جیسا کہ یہاں پہ بتایا تھا کہ سورہ حج کی تو آیت نمبر 19 ہے یہ، تو آئیے اب آگے چلتے ہیں۔ پھر لکھا ہے کہ اور یہ اس کی شان نزول سے متعلق ہے جو کہ ذکر ہوئی ہے، اور کہ جنگ بدر کے دن مسلمانوں میں سے 3 افراد بالترتیب مولا علی علیہ السلام، حمزہ علیہ السلام اور عبیدہ بن حارث بن عبد المطلب جو کہ تینوں قریش اور بنی ہاشم سے تھے، بالترتیب ولید بن عتبہ بن ربیعہ اور شیبہ بن ربیعہ کے مد مقابل کھڑے ہوئے، اور یہ تینوں بنی امیہ میں سے تھے، بالآخر انہیں قتل کر دیا۔ اور یہ بات بنی امیہ کے دلوں میں بغض اور کینے کی جڑ پیدا کرنے میں مؤثر ثابت ہوئی، جو کہ انتقام لینے کے لیے ہر موقع سے فائدہ اٹھانے لگے۔ مندرجہ ذیل آیات اور اس کے بعد نازل ہونے والی آیات ان دونوں گروہوں کی اصلیت اور انجام کو بیان کرتی ہیں۔ بنی امیہ کے مشرکین کا انجام جہنم کے دردناک عذاب، اور مومن مسلمانوں کی قسمت جنت اور اس کی بے کراں اور بے انتہا نعمتیں ہیں۔ مگر انصاف یہ ہے کہ اس خطبے کی تعبیر میں یہ آیت مد نظر نہیں ہو سکتی، بلکہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو اہم مسائل تمہیں پیش آ جاتے ہیں ان کا ان مسائل سے موازنہ کرو کہ جو ان کے مشابہ ہوں اور جن کا حکم قرآن میں نازل کیا جا چکا ہے، تاکہ حق کو باطل سے جدا کر سکو۔ اور یہ کہ خلیفہ ثالث قتل ہو گیا ہے، اس لیے تم یہ چاہتے ہو کہ دوسروں پر تہمتیں لگا کر اپنے سیاسی فائدے اٹھا سکو، جبکہ تم خود
اس وقت خاموش تھے اور اسے معترضین کے سامنے تنہا چھوڑ دیا تھا۔ یہ ایسا عمل ہے کہ جس سے قرآن مجید نے مختلف آیات میں روکا ہے، وہ آیات جو بہتان، تہمت، سوء ظن، فحشا اور کذب سے روکتی اور منع کرتی ہیں، تمہاری ان سب باتوں کے برخلاف ہیں۔ آخری جملے میں اس حقیقت کی جانب اشارہ فرما رہے ہیں کہ خدا بند عالم تمہاری ناپاک نیتوں سے آگاہ ہے اور وہ جانتا ہے کہ تمہارا ہدف خلیفہ ثالث کا دفاع نہیں ہے اور نہ ہی مسلمانوں کے درمیان اصلاح کا ارادہ رکھتے ہو، بلکہ تم تو یہ چاہتے ہو کہ کسی بھی غیر شرعی اور ناجائز طریقے سے اپنے مقصد کو پا جاؤ، یعنی مسلمانوں پر ظالمانہ اور ناروا حکومت، اور اللہ تمہاری نیتوں سے آگاہ ہے اور تمہاری ان حرکتوں کو کیفر کردار تک ضرور پہنچائے گا۔ یوں ہم نے خطبہ 75 مکمل کر لیا اور یہ بہت کم وقت میں مکمل ہو گیا، ٹوٹل 14 منٹ میں۔ تو اب ہم یہاں پر خطبہ 76 پڑھتے ہیں اور امید ہے کہ ہم اس کو اس نشست میں مکمل کریں گے۔ ہو سکتا ہے کہ تھوڑا سا وقت زیادہ لگ جائے، کوئی بات نہیں ہے۔ ہم پڑھنے جا رہے ہیں خطبہ 76۔ اس خطبے کی سند کے حوالے سے لکھا ہے، یہ خطبہ متعدد کتابوں میں نقل ہوا ہے، جن میں سے بعض سید رضی کے ہم اثر تھے، جیسے کہ ابن شعبہ خزانی نے تحفہ العقول میں، اور آج کاف الف جیم کاف چھوٹی نے کنز الفوائد میں، اور اس خطبے کو کچھ فرق کے ساتھ نقل کیا ہے، اور یہ تمام فرق بتا رہے ہیں کہ انہوں نے نہج البلاغہ کے علاوہ کسی اور کتاب سے نقل کیا ہے، اور ایک اور گروہ نے کہ جو سید رضی کے بعد تھے انہوں نے بھی ذکر کیا ہے، جیسے کہ زمخشری نے ربیع الابرار میں، اور سبط ابن جوزی نے تذکرۃ الخواص میں، اور محمد ابن طلحہ شافعی نے مطالب السہول میں۔ حوالہ ہے مصادر نہج البلاغہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 77۔ اور اب آئیے آغاز کرتے ہیں۔ لکھا ہے کہ یہ خطبہ ہے جس میں کہ عمل صالح کی انجام دہی پر ابھارا گیا ہے۔ سب سے پہلے ہے کہ خطبہ ایک نگاہ میں پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کتاب کنز الفوائد کے لکھنے والے کراجگی کاف الف جیم کاف چھوٹی ہے، جو کہ مرحوم سید رضی کے ہم اثر علماء میں سے تھے، وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث نقل کرتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت امیر المومنین صلوات اللہ علیہ نے 24 ایسے گراں قدر کلمات ارشاد فرمائے ہیں کہ جن میں سے ہر ایک کی قدر و قیمت زمین و آسمان کے وزن کے برابر ہے۔ پھر مندرجہ ذیل خطبہ نقل فرمایا ہے، اور یہاں پر یہ جو حوالہ ہے مصادر نہج البلاغہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 78، یہ جو خطبہ ایک نگاہ میں ہم نے پڑھا اس کا یہ حوالہ ہے۔ لکھا ہے کہ یہ خطبہ نہج البلاغہ میں آنے والے تمام تر مباحث کے مطابق مخلص مومنین کی 20 شائستہ صفات پر مشتمل ہے، اور یہ خطبہ مرحوم کراجگی کے اس خطبے کے ذیل میں 4 جملوں کا اضافہ ہے، اور یہاں پہ ساتھ ساتھ جو لکھا ہے کہ البتہ خطبے کے باقی حصے میں بھی کچھ تعبیرات میں معمولی سا فرق بھی دیکھا گیا ہے۔ یہاں پہ حوالہ لکھا ہے، نوٹ کیجئے، بہار الانوار جلد نمبر 66 اور صفحہ نمبر 418۔ پھر لکھا ہے کہ بہرحال یہ خطبہ چھوٹا اور مختصر ہونے کے ساتھ ساتھ بہت معنی خیز ہے اور نہایت دقیق معانی رکھتا ہے۔ مولا علیہ السلام ایسے شخص کے لیے جس میں یہ 20 صفات ہوں خدا سے طلب رحمت کر رہے ہیں، اور اس طرح سے لوگوں کو ان صفات سے مزین ہونے پر متوجہ کرا رہے ہیں، اور در حقیقت نہایت اہم اخلاقی فضائل اور سیر و سلوک کا ایک مکمل دورہ اس خطبے میں بطور خلاصہ پیش فرما رہے ہیں۔ آئیے اب ہم خطبے کو پڑھتے ہیں۔ خطبے کا آغاز عربی میں رحم اللہ امرن سے ہوا ہے، اور اس کا اختتام ہوا ہے عمل پہ، اور ہم پڑھنے جا رہے ہیں اب اس کا ترجمہ۔ انورٹڈ کاما میں لکھا ہے کہ خدا رحمت نازل کرے اس بندے پر جو کسی حکمت کو سنے تو محفوظ کر لے، اور اسے کسی ہدایت کی دعوت دی جائے تو اس سے قریب تر ہو جائے، اور کسی رہنما سے وابستہ ہو جائے تو نجات حاصل کر لے، اپنے پروردگار کو ہر وقت نظر میں رکھے اور گناہوں سے ڈرتا رہے، خالص اعمال کو آگے بڑھائے اور نیک اعمال کرتا رہے، قابل ذخیرہ ثواب حاصل کرے، قابل پرہیز چیزوں سے اجتناب کرے، مقصد کو نگاہوں میں رکھے، اجر سمیٹ لے، خواہشات پر غالب آ جائے اور تمناؤں کو جھٹلا دے، صبر کو نجات کا مرکب بنا لے اور تقوی کو وفات کا ذخیرہ قرار دے،
روشن راستے پر چلے اور واضح شاہراہ کو اختیار کر لے، مہلت حیات کو غنیمت جانے اور موت کی طرف خود سبقت کرے اور عمل کا زاد راہ لے کر آگے بڑھے۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اب پڑھنے جا رہے ہیں شرح و تفسیر۔ سب سے پہلے اس میں ہیڈنگ ہے 20 گراں قدر نکات، یہ اس کی ہیڈنگ ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں۔ لکھا ہے مولا نے، مولا اس جملے کے آغاز میں فرماتے ہیں کہ خدا اس شخص پر رحم کرے جس نے حکمت کا کوئی کلمہ سنا تو اسے گرہ میں باندھ لیا، ہدایت کی طرف اسے بلایا گیا تو دوڑ کر قریب ہوا، صحیح راہبر کا دامن تھام کر نجات پائی، اللہ کو ہر وقت نظروں میں رکھا اور گناہوں سے خوف کھایا۔ یہاں تک کی بات پہلے کی جا رہی ہے۔ لکھا ہے کہ اس جگہ مولا علیہ السلام نے ان 5 اوصاف کے بیان کے ذریعے قرب الہی کی راہ کے مسافروں اور تقوی و خود سازی کی راہ کے سالکوں کے مقدمات سفر کو بیان فرمایا ہے۔ جیسا کہ سب سے پہلے سننے والے کانوں کی ضرورت ہے کہ پہلے حقائق کو سنیں اور پھر انہیں اپنے آپ پر طاری کریں، اور پھر بلانے والے کی جانب مزید فہم کے لیے قدم اٹھانا، اور اس کے بعد ہادی اور رہبر کے دامن کو تھام لینا، اور اس کے ساتھ ساتھ خدا کو ہر جگہ حاضر و ناظر جاننا اور گناہ اور غلطی سے خوف رکھنا ہے۔ جو بھی ان 5 فضائل کو حاصل کرے اور مقدمات سفر کو مکمل کر چکا ہے اور چلنے کے لیے تیار ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ خدا نے انسان کو الہی فطرت پر خلق کیا ہے اور عقل نام کا ایک روشن چراغ اس کے اختیار میں دے دیا ہے، مگر اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ راستہ طے کرنے کے لیے صرف عقل اور فطرت سے استفادہ کرنا ممکن نہیں ہے۔ ایک الہی دائی دال الف عین چھوٹی ہے اور ہدایت کی طرف بلانے والا بھی ضروری ہے، اور دلیل اور رہنما اور استاد کی بھی ضرورت ہے۔ یہ بات تو واضح ہی ہے کہ رہنما اور میم نون جیم چھوٹی ہے جیسے الفاظ سے مراد انبیاء و مرسلین علیہ السلام اور 4 معصومین علیہ السلام اور وہ افراد ہیں کہ جو ان کی ہی بات کرتے ہیں اور انہی کی جانب بلاتے ہیں، نہ کہ وہ بدعت گزار افراد جو خود کو شیوخ تصوف کہلواتے ہیں جبکہ وہ خود تاریکیوں اور ظلمات میں قدم بڑھا رہے ہوتے ہیں، چجائے کہ وہ خضر طریقت اور رہنمائے حقیقت بنے۔ خوف خدا سے نفس پر قابو پانے، ہوا و ہوس سے مقابلہ کرنے اور شہوتوں کے خلاف عمل میں کیا تاثیر ہے، وہ کسی پر پوشیدہ نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد جب مقدمات سفر پورے ہو گئے اور سامان سفر کو باندھا جا چکا تو اب عملی پروگرام شروع ہوگا۔ اس حصے میں امام علیہ السلام اضافہ فرماتے ہیں انورٹڈ کاما عمل خالص انجام دیا، نیک کام کیے اور ثواب کا ذخیرہ جمع کیا، بری باتوں سے اجتناب برتا، صحیح مقصد کو پا لیا، اپنا اجر سمیٹ لیا، خواہشوں کا مقابلہ کیا اور امیدوں کو جھٹلایا۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ مولا علیہ السلام نے سعادت مند مومنوں کی صفات کے اس حصے میں سب سے پہلے خالص اور صالح عمل پر تکیہ فرمایا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام اس کی تعریف میں فرماتے ہیں انورٹڈ کاما ہم ترجمہ پڑھ رہے ہیں کہ خالص عمل وہ ہے کہ جس پر تم اللہ کے سوا کسی اور کی مدح کے خواہاں نہیں، اور یہاں پر ساتھ ہی لکھا ہے کہ قرآن کی آیت میں اس کی طرف اشارہ ہوا ہے، اور قرآن کی یہاں جو پہلے امام جعفر صادق علیہ السلام کا قول ہے اس کا ہے حوالہ کہ کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 16، اور اب قرآن کی آیت جس کی طرف اشارہ ہوا ہے وہ سورہ بینہ آیت نمبر 5 ترجمہ پڑھتے ہیں انورٹڈ کاما، اور انہیں تو بس یہ حکم دیا گیا تھا کہ نرا کھرا اسی کا اعتقاد رکھ کے خدا کی عبادت کریں گے۔ اب یہاں پہ یہ مکمل ہوا۔ پھر لکھا ہے اخلاص کی کچھ اور بھی وضاحتیں اور تفسیریں کی گئی ہیں جو کہ ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم نظر آتی ہیں۔ کبھی یہ کہا گیا ہے کہ اخلاص کا مطلب عمل کو خلائق سے چھپانا ہے، کبھی کہا گیا ہے کہ اخلاص خدا کے معاملات سے مخلوقات کو الگ رکھنے کا نام ہے، اور کبھی یوں کہا گیا ہے کہ اخلاص کی حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنے عمل کے بدلے میں کوئی صلہ و جزا نہ مانگے، نہ دنیا میں مانگے اور نہ ہی آخرت میں، اور اپنے اعمال کو محض اپنے پروردگار
پروردگار سے عشق کی خاطر انجام دے۔ البتہ یہ اخلاص کی سب سے اونچی منزل ہے، جیسا کہ مولا امیر المومنین علیہ السلام ایک مشہور معروف حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں، ہم ترجمہ پڑھ رہے ہیں کہ اے میرے خدایا، میں نے نہ تیری جنت کے لالچ میں تیری عبادت کی اور نہ ہی تیرے جہنم کے خوف سے، بلکہ میں نے تجھے لائق عبادت پایا، اس لیے تیری عبادت کرتا ہوں۔ یہاں پر حوالہ نوٹ کیجئے، یہ بحار الانوار جلد نمبر 69 صفحہ نمبر 278۔ پھر لکھا ہے کہ اخلاص اور عمل صالح کے فوراً بعد روز قیامت کے لیے جمع کرنے کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور در حقیقت بہترین ذخیرہ وہی خالص اعمال صالح ہی ہے۔ اور جیسا کہ بعض اوقات انسان کچھ خالص اور نیک و صالح اعمال تو انجام دے دیتا ہے، مگر اس کے بعد کیے جانے والے گناہ ان نیک اعمال کو جلا کر ختم کر دیتے ہیں، لہٰذا گناہوں سے اجتناب کرنے اور پرہیزگاری کا حکم دیا گیا ہے تاکہ اعمال صالح کے ذخیرے اپنی جگہ محفوظ رہ سکیں۔ اور اس کے علاوہ جیسا کہ دنیا طلبی انسان کو اعمال صالح کا ذخیرہ کرنے سے روک دیتی ہے، اور نفسانی خواہشات کی پیروی بھی اس راہ کی اہم رکاوٹوں میں سے ہے، اور لمبی آرزویں اور خواہشات بھی سد راہ ہیں، لہٰذا اس کلام میں امام علیہ السلام دنیا کی زرق برق چیزوں سے پرہیز، خواہشات نفسانی سے لڑنے اور لمبی امیدوں اور آرزوؤں سے پرہیز کرنے کی دعوت دے رہے ہیں۔ اس طرح پہلے حصے میں بیان شدہ 5 صفات کے بعد یہ 8 صفات جو یہاں بتائی گئی ہیں، ان میں ان خالص اور صالح اعمال کی بات ہو رہی ہے کہ جنہیں مختلف آفات سے محفوظ رکھا جا سکے تاکہ وہ روز قیامت کے لیے ذخیرہ اور جمع ہوتے رہیں۔ اب لکھا ہے آگے کہ اس بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث سے مکمل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خدا بند متعال فرماتا ہے۔ اچھا، اب اس کا حوالہ نوٹ کر لیجئے، یہ جو فرمایا یہ اصول کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 335 میں ہے۔ ہم ترجمہ پڑھ رہے ہیں کہ خدا بند متعال فرماتا ہے کہ میری عزت و جلال کی قسم، کوئی بندہ ایسا نہیں جو اپنی نفسانی خواہشات کو میری مرضی پر مقدم رکھے، سوائے اس کے کہ میں اس کے معاملات کو منتشر کر دوں گا اور اس کی دنیا کو اس پر مشتبہ بنا دوں گا اور اس کے قلب کو اس میں مشغول کر دوں گا، اور جو میں نے اس کی تقدیر میں لکھا ہے اس کے علاوہ اسے کچھ بھی نہ دوں گا۔ اور میری عزت و جلال کی قسم، کوئی بندہ ایسا نہیں جو اپنی ہوائے نفسانی خواہشات پر میری مرضی کو مقدم کرے، سوائے اس کے کہ میں اپنے فرشتوں کو اس کی حفاظت کا حکم دے دوں گا اور تمام آسمانوں اور زمینوں کو اس کی رزق و روزی کا کفیل بنا دوں گا۔ انورٹڈ کاما یہاں کلوز ہو گیا۔ پھر لکھا ہے کہ پھر مولا نے اس خطبے کے آخری حصے میں کہ جس میں صالح اور سعادت مند مومنوں کی دیگر 7 صفات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، مولا فرماتے ہیں، انورٹڈ کاما ہم ترجمہ پڑھ رہے ہیں، کہ صبر کو نجات کی سواری بنا لیا، موت کے لیے تقوی کا ساز و سامان کیا، روشن راہ پر سوار ہوا، حق کی شاہراہ پر قدم جمائے، زندگی کی مہلت کو غنیمت جانا، موت کی طرف قدم بڑھائے اور عمل کا زیادہ سفر ساتھ لیا۔ انورٹڈ کاما یہاں کلوز ہو گیا۔ لکھا ہے در حقیقت امام علیہ السلام نے ان 7 صفات کے بیان میں، جو کہ 14ویں صفت سے شروع ہو کر 20ویں صفت پر ختم ہو رہی ہیں، سیر اللہ کے سالکوں اور قرب الہی کے راہیوں پر ایک نظر ڈالی ہے اور ان کی مختلف شرائط و وسائل کو بیان فرمایا ہے۔ ان راہوں پر سفر کرنے والوں کو سب سے پہلے تو ایک ایسے راہوار اور ایسی سواری کی ضرورت ہے کہ جو اس پرپیچ و خم راستے کے تمام نشیب و فراز سے گزرنے کی صلاحیت رکھتی ہو، اور صبر و تحمل اور استقامت سے بہتر اور کون سی سواری ہو سکتی ہے کہ جو ہر وقت اور ہر جگہ نجات اور رہائی کا سبب ہوتی ہے۔ اور پھر دوسری جانب یہ بھی ہے کہ ہر مسافر کو کچھ ایسے وسائل اور اسباب اپنے ساتھ رکھنے چاہیے جو پورے راستے میں اس کی تمام تر ضروریات کو پورا کر سکے۔ مولا علیہ السلام نے تقوی کو وفات کے لیے وسیلہ راہ کے عنوان سے ذکر فرمایا ہے۔ اگلے مرحلے میں وسیع اور روشن راستے کی شناخت اور پھر اس راستے پر سفر کرنے کے لیے تیار ہو جانا لازم ہے، جسے جو کہ مولا کی یہ جو جملہ ہے وہ میں پڑھ لیتی ہوں، رکبت طریقۃ الغراء ولزم المججۃ
المججۃ البیضاء کے جملوں میں واضح فرمایا ہے۔ اس طرح سے پہلے جملے میں راستے کے انتخاب کی جانب اشارہ ہے اور دوسرے جملے میں اس راستے پر چل پڑنے اور پورے راستے کے دوران منحرف نہ ہونے کا کہا گیا ہے۔ اور پھر لکھا ہے کہ اور اہم مسئلہ یہ ہے کہ ان مسافروں اور راہیوں کے پاس سفر کے آغاز میں اور راستے کے درمیان آنے والی منزلوں میں سواری کو تیار کرنے اور اس جیسے دیگر وسائل کا بندوبست کرنے کی زیادہ مہلت نہ ہوگی۔ اسی لیے امام علیہ السلام کے جملوں کے ذریعے انہیں اس بات کی آگاہی دلا دی ہے مولا نے کہ اس مہلت کو غنیمت جانیں اور ایک ایک لمحے کا فائدہ اٹھا لیں، اس سے پہلے کہ موت کے بے رحم ہاتھ ان کا گریبان پکڑ لیں۔ بہتر یہ ہوگا کہ یہ لوگ اس کام میں پہل کریں۔ اور آخر میں زاد راہ اور توشہ آخرت کے مسئلے پر زور دے رہے ہیں کہ جو یہی اعمال صالح ہیں اور زندگی کے ان محدود اور مختصر ایام میں ان کو مہیا کرنا ہوگا۔ اب یہاں پر آ گیا ہے ایک نقطہ لکھا ہے جس کی ہیڈنگ ہے کہ فرصت کے لمحے کو غنیمت جاننا اور صبر سے کام لینا۔ یہ پڑھتے ہیں، صبر ایک نفسانی حالت ہے کہ جس کی مدد سے انسان طرح طرح کی مشکلات کا سامنا کر سکتا ہے، اور جو مشکلات خدا کی اطاعت کی راہ میں رکاوٹ بن کر سامنے آتی ہیں ان پر صبر کرنا اطاعت پر صبر کہلاتا ہے۔ اور ان مشکلات کا مقابلہ جو نفس کی ہوا و ہوس اور شہوتوں کو ابھارتی ہیں انہیں معصیت پر صبر کہا جاتا ہے، اور جو مشکلات زندگی کی مصیبتوں، بیماریوں اور تکلیفوں کے باعث رونما ہوتی ہیں انہیں مصیبت پر صبر کہا جاتا ہے۔ اور در حقیقت یہی وہ صفت ہے جو انسان کو تقوی و پرہیزگاری کی راہ پر چلنے میں کامیاب کرتی ہے۔ اور دوسرے لفظوں میں جیسا کہ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں انورٹڈ کاما کہ ایمان کے مقابلے میں صبر بالکل ایسا ہے جیسا بدن کے مقابلے میں صبر، یا دوبارہ پڑھتے ہیں، ایمان کے مقابلے میں صبر بالکل ایسا ہے جیسا بدن کے مقابلے میں صبر، انورٹڈ کاما کلوز۔ حوالہ ہے کلمات قصار حکمت نمبر 82۔ پھر لکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک عبرت انگیز حدیث مبارکہ میں فرما رہے ہیں کہ ہم ترجمہ پڑھتے ہیں کہ انورٹڈ کاما کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ جب حکومت سوائے بے گناہوں کا خون بہانے کے اور ظلم و ستم کے حاصل نہ ہو سکے گی، اور امیری سوائے چوری اور کنجوسی کے حاصل نہ ہوگی، اور محبتوں کا بٹورنا سوائے دین کے اصولوں کو ٹھکرانے اور نفسانی خواہشات کی پیروی کرنے کے حاصل نہ ہو سکے گا۔ جو شخص اس زمانے میں موجود ہوگا اگر اس نے فقر پر صبر کیا جبکہ وہ ظلم اور ستم کے ذریعے سے امیر ہو سکتا تھا، اور لوگوں کے بغض و کینے پر صبر کیا جبکہ وہ نفسانی خواہشات کے ذریعے سے محبتوں کے حصول پر قادر تھا، اور ذلت و خواری پر صبر کر لے جبکہ وہ حرام طریقے سے عزت اور اقتدار حاصل کر سکتا تھا، تو خدا اسے میری تصدیق کرنے والے 50 صدیقوں کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ حوالہ ہے اصول کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 91۔ پھر لکھا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی سے ایک اور حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انورٹڈ کاما کہ جب تم نیکی کا ارادہ کر لو تو اسے انجام دو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ کیا ہونے والا ہے۔ انورٹڈ کاما یہاں کلوز ہو گیا۔ اور اس کا حوالہ نوٹ کیجئے، اصول کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 144۔ ایک اور حدیث میں ارشاد ہوتا ہے انورٹڈ کاما کہ جب کبھی تم لوگوں میں سے کوئی کسی خیر یا عطا و بخشش کا ارادہ کرے تو وہ باخبر رہے کہ اس کے دائیں اور بائیں جانب 2 شیطان ہیں، اس عمل کی انجام دہی میں جلدی کرے کہ کہیں وہ دونوں سے اس عمل سے روک نہ دیں۔ اصول کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 143۔ اور سامعین، اب یہاں پر ہم ماشاءاللہ الحمدللہ اس نشست میں 2 خطبات کو ہم نے پڑھ لیا، خطبہ 75 اور خطبہ 76۔ کتاب کے صفحہ نمبر 225 پہ ہم پہنچ گئے ہیں، اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کل 500 سمتھنگ ہے، تو یوں سمجھ لیجئے کہ یہ جلد سوم ہم نے آدھی تو پڑھ لی۔ چلیے جی، اللہ مبارک کرے، تقریباً آدھی سے تھوڑی کم۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں اس سے اگلے خطبے کی جانب بڑھتے ہیں۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔